پھر اللہ رب العزت بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، اونٹ کی گردنوں کے برابر بڑے بڑے پرندے، ان کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، پتہ نہیں کیسے پرندے ہوں گے۔ پھر وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور جنگلوں میں سمندروں میں جا کر پھینک دیں گے، ساری لاشوں کا صفایا ہو جائے گا، لیکن ان کی آلائش، ان کا خون، بدبو باقی ہوگی۔ اللہ رب العزت ایک زوردار بارش برسائیں گے، جب بارش آئے گی ساری زمین دھل جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی، پھر مسلمان یہاں آباد ہونا شروع ہو جائے گے، اور زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک روئے زمین پر رہیں گے، برکتیں کیسی ہوں گی؟ 2 نمونے حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 نمونے ارشاد فرمائے، ایک انار کو ایک پوری کی پوری جماعت کھائے گی، اور انار کے چھلکے کو اٹھا کے اپنے اوپر چھتری بنا کے چلیں گے۔ ایک گائے کا دودھ اتنا ہوگا، ایک بڑا قبیلہ سیر ہو کر رج کر پیے گا۔ ایک بکری کا دودھ اتنا ہوگا، چھوٹا قبیلہ اس کو رج کر پیے گا۔ روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، ایسی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ پھر آخر قیامت تو آنی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر انتقال ہو جائے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا تھا۔ یہاں قبیلہ جذام میں شادی بھی کریں گے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی قوم شعیب کے اندر، اس میں شادی کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی۔ 40 سال اس طرح خیر و برکت، امن کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے انسان، کوئی اور مخلوق نہیں ہوں گے انسان، کوئی جانور نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے، جہنم کے گروہ کو نکالو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے وہ جہنم کی جماعت گروہ کون سا ہے اور کتنے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999۔ کیا فرمایا؟ یعنی ایک آدمی جنتی اور 999 جہنم۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے جو بیٹھے ہیں وہ بھی جہنمیوں کی جماعت میں سے تو نہیں ہے؟ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یاجوج ماجوج کی تعداد کا ذکر فرمایا، یاجوج ماجوج نکلے گی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، تم میں سے ایک آدمی ان کا 1000، تم میں سے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ایک آدمی، اور یاجوج ماجوج کا 1000۔ اتنی کثرت سے، یعنی 1/1000 کی تناسب ہوگا، تقابل ہوگا۔ اب وہ سارے کے سارے جہنم میں جائے گی، کافر قوم ہوگی، وہ کسی نبی پر ایمان نہیں لائے گی، فنا کرے گی، انسانوں قتل کرے گی، تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی۔ باقی یہ جو دیوار بنائی تھی حضرت ذوالقرنین نے، یہ کہاں پہ ہے یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوہے کے تختوں سے اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس سے جڑی ہوئی دیوار ہے۔ دنیا کے اندر 4 دیواریں مشہور ہیں، ایک تو دیوار چین ہے، وہ بھی پتھروں سے اور سیمنٹ وغیرہ ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے، اور ایک دیوار ہے بخارا اور ترمز، یہ روس کے شہر ہے بخارا اور ترمز، ان کے قریب ایک بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، وہ بھی انہی زمینی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے۔
اور ایک اور تیسری دیوار ہے جس کو کہتے ہیں داغستانی دیوار. داغستان علاقہ ہے, وہاں ایک بڑی دیوار بنی ہوئی ہے, وہ بھی زمینی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے. اور ایک چوتھی دیوار ہے داغستانی دیوار کے مغرب میں, جہاں کوہ قفقاز یا کوہ قوقیہ, یہ پہاڑ ہے مغرب کے علاقوں میں, وہاں دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے, وہ بھی اسی پتھروں اور ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے. ان 4 دیواروں میں سے کوئی دیوار بھی ایسی نہیں ہے جو لوہے کے تختوں سے بنی گئی ہو. البتہ مفسر ابن کثیر, حضرت ابن کثیر ایک مفسر ہیں, تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر مورخ ابن خلدون کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ واسق باللہ ایک عباسی خلیفہ تھا, اس نے 50 آدمیوں کا قافلہ 50,000 سونے کے سکے دینار دے کر ان کو بھیجا کہ جاؤ یہ کہاں پہ دیوار تلاش کر کے آؤ. انہوں نے دور دراز سمندر میں سفر کیا, سفر کرتے کرتے وہ ایک چکنے پہاڑوں تک پہنچے. پہاڑ ایسا تھا جو نرم ملائم ہوتا ہے, عام پہاڑ تو پتھر ہوتے ہیں, چکنا نہیں ہوتا. چکنے پہاڑوں تک پہنچے اور 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو ایک وادی تھی, وادی میں دیوار بنی ہوئی تھی جو لوہے کے تختوں سے بنی ہوئی تھی, اور تقریباً 150 ہاتھ اس دیوار کی چوڑائی تھی, 150 ہاتھ. اب پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال کیسی دیوار ہے کہ کہاں تک ہے, کوئی آج تک اس کو دریافت نہیں کر سکا. سب نے اندازے لگائے. اتنی بات جو قرآن کہتا ہے کہ دیوار بنائی گئی, قیامت کے قریب اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا. ذوالقرنین نے اس وقت کہا تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ دَكَّاءَ, تو اس دیوار کو جو میں تمہیں بنا کے دے کے جا رہا ہوں, اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, پھر یاجوج ماجوج نکلے گی. اتنا ایمان لانا ہم پر ضروری ہے. باقی کہاں ہے کہاں نہیں ہے ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے جو معلومات مجھے تھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک بچہ چھوٹی سی نظم پڑھتا ہے, پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں.